عمران خان جانے کب سے شیخ مجیب الرحمان بننے کی آرزو پال رہے ہیں۔ قاضی آ رہا ہے کہ نعروں سے دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکنے لگی۔ پی ٹی آئی کیا کچھ کر پائے گی؟ پی ٹی آئی کی مقبولیت حقیقت یا سراب؟ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار عرفان صدیقی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ 1970 کے پہلے عام انتخابات میں یوں لگ رہا تھا جیسے جماعت اسلامی مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی شدید مزاحمت کرے گی۔ ایسا نہیں ہوا۔ 1993 میں قاضی حسین احمد مرحوم نے پاکستان اسلامک فرنٹ کے نام سے ایسا سما باندھا کہ آنکھیں چندھیانے لگیں۔ ظالموں، قاضی آ رہا ہے اس کے نعروں سے دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکنے لگی۔ 1993 میں سے صرف 3 امیدوار جیتے۔ فرنٹ محض 3.15% ووٹ لے پایا۔ زمینی حقائق اور عمومی تاثر کی یہ قدریں دور افتادہ مثالیں ہیں۔ سن 2013 کی مثال زیادہ پرانی نہیں ہے۔ نو نہالانہ انقلاب، شوق و شنگ میڈیا اور دانشورانہ خواب فروش نے باور کرا دیا کہ پی ٹی آئی کا سونامی سب کچھ بہا لے جانے کو ہے۔ 11 مئی 2013 کو سر شب تخیلاتی کامرانی کا جادو کچھ اس طرح ٹوٹا کہ خان صاحب 5 برس انگاروں پہ لوٹتے رہے۔ آج ایک بار پھر اس تاثر یعنی پرسیپشن کو ثابت شدہ زمینی حقیقت کے طور پر دل و دماغ میں بٹھانے کی منظم کوششیں جاری ہیں کہ تحریک انصاف 8 فروری کے دن اپنے ہر مد مقابل کو خس و خاشاک کی طرح بحال لے جائے گی۔ اس تاثر کو ہوا دینے والوں میں نگرانوں کا ایک حلقہ خاصا سرگرم ہے جو دسترخوان اقتدار سے دستکش ہونے کو تیار نہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہوا کھڑا کر کے انتخابات کو آگے دھکیل دیا جائے۔ اپریل 2022 میں عمران حکومت ختم ہوئی تو گیلا پاکستان کے سروے کے مطابق 57% پاکستانیوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ان میں 63% خواتین تھیں۔ عام طور پر حکمرانوں یا ان کی حکومتوں کو عوامی فلاح و بہبود اور ملکی تعمیر و ترقی کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ خان صاحب کے 4 سالہ عہد سے شاید ہی عام آدمی کی کوئی آسودگی بخش یا دجڑی ہو۔ 2022 کے معروف ضمنی انتخابات کو بھی اس تاثر کی ایک دلیل گردانا جاتا ہے جب قومی اسمبلی کی 8 سے 8 نشستوں پر عمران خان نے خود انتخاب لڑا، 6 میں کامیاب رہے۔ پنجاب اسمبلی میں بھی نمایاں سبقت حاصل کی۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی منحرفین کو ٹکٹ دینے کے باعث ان کا ووٹر گھر سے نہیں نکلا۔ اعداد و شمار اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان ضمنی انتخابات میں پولنگ کی شرح صرف 29% رہی، گویا 71% ووٹر ووٹ ڈالنے نہیں آئے۔ عام انتخابات میں یہ شرح 51.7% تھی۔ ایک اور تاثر یا مفروضہ یہ ہے کہ اس مرتبہ نوجوانوں کا ایک لشکر جرار پہلی بار ووٹر بننے جا رہا ہے۔ پچھلے 4 انتخابات میں نئے ووٹر کی شرح کم و بیش یہی رہی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں نئے ووٹرز کی شرح کل رجسٹر ووٹوں کا 18.7% تھی۔ اب یہ شرح 2.2% کم ہو کر 16.5% رہ گئی ہے۔ یہ حقائق بھی دلچسپ ہے کہ 18 سے 24 سال کی عمر کے جوان بہت زیادہ جوش و جذبے سے ووٹ نہیں ڈالتے۔ 2018 میں جب 400 خان صاحب کا ڈنکا بج رہا تھا تو صرف 37% نوجوان ووٹ ڈالنے نکلے تھے۔ گیلا پاکستان کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 18 سے 24 سال کے ووٹ ڈالنے والے نوجوانوں میں سے صرف 35% نے پی ٹی آئی اور 65% نے دوسری جماعتوں کو ووٹ دیے تھے۔ مسلم لیگ نون کا حصہ 21% تھا۔ آج تو موسم بہت بڑی کروٹ لے چکا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی 32% ووٹ لے پائی تھی۔ کامیاب امیدواروں میں بڑی تعداد انتخابات جیتنے کی صلاحیت رکھنے والوں یعنی الیکٹیبلز کی تھی۔ آج وہ سب سائبیریا کے موسمی پرندوں کی طرح نیلوں کو جھیلوں کو ہجرت کر گئے ہیں۔ کچھ زندانوں میں ہیں، کچھ روپوش ہو چکے ہیں اور کچھ لاتعلقی کی بکل مارے گھروں میں گوشہ نشیں۔ ذوالفقار علی بھٹو گردش میں آئے تو پیپلز پارٹی کے بانی رکن بابائے سوشلزم شیخ محمد رشید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ شیخ صاحب کے لیے بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا تو خود ان کے کہنے پر نصرت بھٹو قائم مقام چیئرپرسن بنا دی گئیں۔ ضرورت پڑنے پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے مخدوم امین فہیم کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا چیئرمین بنا دیا۔ نواز شریف پر افطار ٹوٹی تو ایک بار جاوید ہاشمی اور دوسری بار شہباز شریف کو کمان سونپ دی۔ کھوٹا قائم رہا۔ خان صاحب کے دانشمندانہ سیاسی فیصلوں کا تازہ شاہکار یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان نامی اجنبی کو پی ٹی آئی کی کمان سونپ دی جو 99% کارکنوں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور جن کی 27 سالہ تحریک انصاف سے رفاقت کی عمر صرف لگ بھگ 17 مہینے ہے۔ ادھر عمران خان جانے کب سے شیخ مجیب الرحمان بننے کی آرزو پال رہے ہیں۔ 9 مئی کو انہوں نے اپنے کارکنوں کو مکتی باہنی بنانا چاہا لیکن تدبیر الٹی پڑ گئی۔ بھنور کی گرہ کیسے کھلے اور کون کھولے گا؟ توشہ خانہ گھڑیاں بیچنے، 190 ملین پاؤنڈز کے عوض زمینیں اور نقد رقم وصول کرنے، اپنی اہلیہ اور ان کی ہمجولیوں کی داستانیں، سائفر کے ناٹک اور 9 مئی کی سازش نے خان صاحب کے لاتعداد مداحوں کو بدظن تو ضرور کیا ہوگا۔ اس فرد عمل نے ان کے نئے شیدائی کم ہی پیدا کیے ہوں گے۔ 25 مئی 2022 اور 25 نومبر 2022 کے لانگ مارچ بری طرح ناکام رہے۔ انہیں بے پناہ مقبولیت کا پیمانہ کوئی نہیں بنا رہا۔
سب سے اہم اور نتیجہ خیز مشق انتخابات کے دن کی ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کے ہر حلقے انتخابات کے لگ بھگ 300 پولنگ اسٹیشن کے لیے پولنگ ایجنٹوں، سہولتی کیمپوں، گھر گھر رابطوں، ووٹرز کو لانے والی ٹرانسپورٹ کے لیے ہزاروں مستعد کارکنوں اور بھرپور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک فعال اور منظم جماعت ہی کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کیا یہ سب کچھ کر پائے گی؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔